توقیر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ لائبریری سائنس کے بہت ایزیلی نوٹس ہیں میرے پاس۔ 17واں لیکچر ہے دوسرے چیپٹر کا، تمام لیکچر کے لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کیٹالاگ کی تعریف کریں۔ لائبریری کے مطابق مطالعاتی مواد کی ایک ایسی منظم فہرست جسے باقاعدہ کسی طے شدہ ضابطے کے تحت بنایا جائے اور جس میں مطالعاتی مواد تمام تر تفصیلات۔ اگر آپ ہمارے مزید لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب کھولیں، اوپر سرچ بار میں آئیں، توقیر اکیڈمی وہاں پہ سرچ کریں، توقیر اکیڈمی کھل جائے گا۔ اس کو اوپن کر لیں، اوپر جا کے ویڈیوز میں جب آپ آئیں گے ادھر تو یہاں پہ ساری ویڈیوز ایک ترتیب میں لگی ہوئی ہیں اور اس سے آگے آ جاتی ہے پلے لسٹ میں پورے سبجیکٹ کی ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ فزکس، کیمسٹری، آپ کوئی بھی پلے لسٹ کھولتے ہیں تو ساری ویڈیوز۔ اب میں مثال کے طور پہ یہاں پہ ایجوکیشن 12ویں کھولتا ہوں تو یہاں پہ سارے لیکچر ترتیب بار آپ کو مل جائیں گے۔ اوپر پلے آل لکھا ہوا ہے، اسے پلے کریں گے تو سارے لیکچر پلے ہو جائیں گے۔ موجود ہوں کیٹالاگ کہلاتی ہے۔ کیٹا کے معنی کیا ہیں؟ کیٹا کے معنی ہے از یا کے مطابق۔ لوگوس کے کیا معنی ہے؟ لوگوس کے معنی ترتیب دینا یا معقولیت، یعنی کسی چیز کو ترتیب کے ساتھ رکھنا کیٹالاگ ہے۔ کتابی کیٹالاگ کیا ہوتا ہے؟ کتابی کیٹالاگ سے مراد لائبریری کے مطابق مواد کی فہرست کو کتابی شکل میں شائع کرنا، جس کے ایک صفحہ پر 6 کتابوں کے کیٹالاگ ہوتے ہیں۔ کتابی کیٹالاگ کی کوئی سی 3 خوبی ہیں: کم جگہ گھیرنا، کم خرچ ہے اور ہر جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتابی کیٹالاگ کی کوئی سی 3 خامیاں ہیں: اس میں لچک بالکل نہیں ہوتی، یعنی کہ اس میں کوئی چیز کی کمی بیشی کرنی پڑتی ہے تو وہ نہیں ہوتی۔ ایک وقت میں ایک قاری کر سکتا ہے، بار بار استعمال سے صفحات کیا ہو جاتے ہیں؟ پھٹ جاتے ہیں۔ اوراقی کیٹالاگ سے کیا مراد ہے؟ اوراقی کیٹالاگ لائبریری کیٹالاگ کاغذ کے اوراق پر لکھ کر ٹائپ کر کے ان اوراق کو اوپر نیچے ترتیب سے رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس میں سوراخ کرتے ہیں، پھر باندھ دیتے ہیں اور اسے اوراقی کیٹالاگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس یہ اکنامکس کے نوٹس ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے اور یہاں سے اور یہاں سے ان کو وہ کر دیتے ہیں، سوراخ کر دیتے ہیں، پھر اس کے اندر دھاگے ڈال کے وہ بنا دیتے ہیں اس کو کتابی شکل میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوراقی کیٹالاگ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو اوراقی کیٹالاگ۔ اوراق کیٹالاگ کا سائز کیا ہوتا ہے؟ 5x7 یا 4x7۔ اوراقی کیٹالاگ کی 3 خوبیاں: یہ لچکدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یعنی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، جگہ کم گھیرتا ہے، ایک سے زائد جلد کی وجہ سے ہر جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اوراقی کیٹالاگ کی 3 خامیاں: یہ پائیدار اور مضبوط نہیں ہوتا، بار بار ورق پلٹنے سے پھٹ جاتے ہیں، چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ایک وقت میں صرف ایک قاری استعمال کر سکتا ہے۔ کارڈ کیٹالاگ کا معیاری سائز کیا ہے؟ کارڈ کیٹالاگ کا معیاری سائز 3x5 یا 12.5x3.5 سینٹی میٹر ہے۔ ٹھیک ہے۔ کارڈ کیٹالاگ کی تعریف: 3x5 انچ سائز کے مضبوط کارڈ پر لائبریری کا کیٹالاگ تیار کیا جائے تو اسے کارڈ کیٹالاگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کارڈ کیٹالاگ کی کوئی سی 3 خوبیاں: یہ بہت لچکدار ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی چیز کمی بیشی کرنی ہو تو ایزیلی ہو جاتی ہے، بیک وقت بہت سے قاری اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پائیدار اور مضبوط اور محفوظ ہے۔ کارڈ کیٹالاگ کی 3 خامیاں: ایک تو جگہ زیادہ گھیرتا ہے، لائبریری سے باہر استعمال نہیں کیا جا سکتا، قارئین اس کی ترتیب خراب کر دیتے ہیں، یعنی لوگ آتے ہیں تو ایسے چیزیں اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر۔ مائکرو فارم کیٹالاگ کیا ہوتا ہے؟ لائبریری کیٹالاگ کی کسی بھی شکل کا عکس اگر مائکرو فارم پر کیمرے کی مدد سے ریل پر بنایا جائے تو اسے مائکرو فارم کیٹالاگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مائکرو فارم کیٹالاگ کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ مائکرو فارم کیٹالاگ مائکرو فارم ریڈر کی مدد سے پڑھتے ہیں۔ مائکرو فارم ریڈر، ٹھیک ہے، جیسے آج کل PDF کتابیں۔ مصنف کیٹالاگ کیا ہوتا ہے؟ لائبریری کیٹالاگ کی ترتیب اگر مصنف کے لحاظ سے حروف تہجی کے مطابق ہو تو یہ مصنف کیٹالاگ کہلاتا ہے۔ درجہ بندی کیٹالاگ ایسا کیٹالاگ جو کسی درجہ بندی اسکیم کے مطابق ترتیب دیے جائے اسے درجہ بندی کیٹالاگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔
لفافی کیٹالاگ، لفافی کیٹالاگ میں ہر قسم کے اندرجات کو ملا کر بلحاظ حروف تہجی ترتیب دیتے ہیں۔ شیلف کیٹالاگ کیا ہوتا ہے؟ یعنی لفافی یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا جو کیٹالاگ ہوتا ہے، ہر قسم کا کیٹالاگ، اس کو اندرجات کو ملا کر حروف تہجی کے حساب سے پھر ترتیب دیتے ہیں۔ شیلف لسٹ کیٹالاگ کیا ہوتا ہے؟ یہ چوڑائی میں دوسرے کارڈ کی نسبت چھوٹا ہے، اس پر مصنف عنوان اور کم تفصیلات دیتے ہیں، اس کی ترتیب طلب نمبر کے مطابق ہوتی ہے۔ شیلف لسٹ کیٹالاگ کے کوئی سے 3 فائدے: یہ سالانہ سٹاک ٹریکنگ میں مدد دیتا ہے، اس کے ذریعے کتاب تلاش کرنا آسان ہوتی ہے، یہ لائبریری کارڈ کا مکمل ریکارڈ ہے۔ یونین کیٹالاگ، اگر دو یا دو سے زیادہ لائبریریوں کے کیٹالاگ کو آپس میں ملا کر ایک کیٹالاگ بنایا جائے تو یونین کیٹالاگ کہلاتا ہے۔ موضوعی کیٹالاگ، موضوعی عنوانات کو بنیاد بنا کر لائبریری کیٹالاگ کو بلحاظ حروف تہجی ترتیب دیا جائے تو موضوعی کیٹالاگ کہلاتا ہے۔ اسمی کیٹالاگ کی تعریف، اسمی کیٹالاگ میں مصنف شہروں اور دیگر ناموں کو بطور اسم تصور کر کے بلحاظ حروف تہجی ترتیب دیتا ہے۔ فرضی نام کیا ہوتا ہے؟ بعض مصنفین اپنے اصلی ناموں کے بجائے کسی اور نام سے لکھتے ہیں، اسے فرضی نام کہتے ہیں۔ مثلاً احمد ندیم قاسمی ایک عرصہ تک حکومت کے خوف سے روزنامہ امروز میں انکا کے نام سے لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ مشترک مصنفین، ٹھیک ہے، یہ فرضی نام یعنی کوئی بھی بندہ اپنا اصل نام ہٹا کے فرضی نام۔ مشترک مصنفین سے کیا مراد ہے؟ اگر دو یا دو سے زیادہ مصنفین کسی ایک کتاب کو لکھیں تو مشترک مصنفین ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور یہ کتاب ہے، اس کو 2 بندوں نے لکھا ہے تو اس کو مشترک مصنفین کہتے ہیں۔ ISBN کس کا مخفف ہے؟ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر۔ ISSN کس کا مخفف ہے؟ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سیریل نمبر۔ AACR کس کا، یہ پکا آئے گا AACR، اینگلو امریکن کیٹالاگنگ رول۔ CD روم کس کا مخفف ہے؟ کمپیکٹ ڈسک ریڈ اونلی میموری، یعنی کہ کمپیکٹ ڈسک نہیں ہوتی، چھوٹی ڈسک ہوتی تھی پلاسٹک کی، CD جس کو بولتے ہیں۔ عنوان کیٹالاگ، اس کیٹالاگ پہ مطالعاتی مواد کے عنوان کو بنیاد بنا کر اسے حروف تہجی کے مطابق ترتیب دیتے ہیں۔ منتخب یا سادہ کیٹالاگ، ٹھیک ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ اگر مصنفین کا مختصر نام اور عنوان دیکھ کر کتابیاتی تفصیلات کے بغیر کیٹالاگ تیار کیا جائے تو یہ منتخب یا سادہ کیٹالاگ کہلاتا ہے۔ حرف کی تعریف، سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام حرف ہے، مثلاً الف ب ج د۔ لفظ کی تعریف، لفظ اس مرکب آواز کو کہتے ہیں جو کئی سادہ آوازوں سے مل کر بنے، مثلاً عام۔ اب یہ المدا اور میم 2 چیزیں مل کے یہ اب آمدنی، المدا میم دال اور نون اور چھوٹی یہ آمدنی، حساب، یہ یعنی چھوٹے چھوٹے حروف سے مل کے بنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب، ٹھیک ہے۔ یہ لیکچر کون سا تھا؟ 17واں، ٹھیک ہے، یعنی 17۔ نیکسٹ ویڈیو ہوگی 18واں لیکچر، ٹھیک ہے۔ 18واں لیکچر تیسرے باب کا پہلا سوال ہوگا انشاءاللہ۔